اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال إن بين يديه 3 سنين سنة تمسك السماء فيها ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كلها والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات زلف ولا ذات ضرس من البهائم إلا هلك. وإن من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له الشيطان نحو ابنه كأحسن ما يكون ضروعا وأعظمه أسنمة. قال ويأتي رجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك فيقول بلى فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع القوم في اهتمام وغم مما حدثهم. قال فأخذ بلحمته الباب قال ما هي أسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أخرجتنا بذكر الدجال. قال إن يخرج فأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. فقلت يا رسول الله وإنا لنعجن عجيننا فما نقبضه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. رواه. الفصل الثالث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء وقال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال على حمار أقمر ما بين أذنيه 70 باعا. رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا. اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال گزریں گے. 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان اس میں اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنا تہائی سبزہ روک لے گی. دوسرا سال ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 سبزہ روک لے گی. تیسرا سال ہوگا کہ آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین اپنا پورا سبزہ روک لے گی. بس نہیں باقی رہے گا کوئی کھر والا جانور اور نہ کوئی داڑھ والا جانور مگر ہلاک ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا, اس سے کہے گا کہ بتاؤ اگر تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو تم مان لو گے کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور مانوں گا. پس شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی مثال پیش کر دیں گے, بہترین ان کے تھن اور بڑی بڑی ان کی کوہانیں. اور ایک آدمی کے پاس جائے گا جس کا بھائی مر چکا ہوگا یا باپ مر چکا ہوگا. وہ اس سے کہے گا کہ یہ دیکھ, یہ بتا کہ اگر میں تیرے بھائی کو, تیرے باپ کو, تیرے بھائی کو زندہ کر دوں تو مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے ضرور مانوں گا. بس شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی کی
اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے، پھر واپس تشریف لائے اس حالت میں کہ قوم بڑی فکر میں اور غم میں تھی، اس حدیث کی بنا پر جو آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے کے دونوں کناروں کو پکڑ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کیا بات ہے اسماء؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل نکال دیے دجال کا تذکرہ کر کے۔ فرمایا اگر وہ نکلے گا اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں تو میں خود نمٹ لوں گا، ورنہ میرا رب میرا خلیفہ ہے ہر مومن پر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم ہم آٹا گوندتے ہیں بس اس کی روٹی نہیں پکاتے کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو ان دنوں اہل ایمان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ان کو کفایت کرے گا وہی جو کفایت کرتا ہے آسمان والوں کو، یعنی تسبیح و تقدیس۔ یہ مسند احمد اور مسند ابو داؤد 43 کی روایت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا ہوگا جتنا کہ میں نے پوچھا۔ مجھ سے ایک دن فرمایا کہ تجھ کو نقصان کیا دے گا دجال؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا وہ زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک اس بات سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا ایک سفید رنگ کے گدھے پر، اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 70 باع ہوگا۔ یہ بہقی کی روایت ہے کتاب الباس والنشور میں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس میں 3 باتیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے بڑے سخت سال ہوں گے۔ پہلے سال 2/3 بارش ہوگی اور 1/3 بارش نہیں ہوگی، 2/3 فصل ہوگی اور 1/3 فصل نہیں ہوگی۔ دوسرے سال 1/3 بارش ہوگی، 2/3 نہیں ہوگی، 1/3 فصل ہوگی اور 2/3 نہیں ہوگی۔ اور تیسرا سال بالکل خشک سالی میں گزرے گا، نہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا برسے گا، نہ زمین سے ایک دانہ غلے کا نکلے گا۔ اب روٹی ٹکڑے کے خزانے تو دجال کے پاس ہوں گے اور ہوگا قحط۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا سخت ترین جو فتنہ ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس کے مر گئے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قحط سالی کی وجہ سے تمام مویشی مر جائیں گے، جنگل کے درندے مر جائیں گے، اس کے اونٹ مر گئے ہوں گے۔ اس کو کہے گا کہ میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لے گا؟ کہے کہ ضرور مانوں گا۔ تو شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، نہایت بھرے ہوئے ان کے تھن اور بڑی بڑی کوہانیں،
تیسری بات یہ فرمائی کہ ایک اور آدمی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ یہ بتاؤ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ وہ کہے گا ضرور مانوں گا۔ چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے، اسی لہجے میں گفتگو کریں گے، بے خوبو وہی شکل ہوگی۔ اب جب ایسا شدید فتنہ ہو تو آپ ہی بتائیے کہ کس کو مجال انکار ہوگی؟ لوگ تو شبہتوں پر ریجھتے ہیں، عقل کی بات تو کبھی سنتے نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جب کوئی تحریک چل جاتی ہے تو اس تحریک کی رو میں سب بہ جاتے ہیں، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عقل مند بہ جاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کو بھی سوائے مہر سکوت کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ یہ تو چھوٹے دجالوں کی تحریکیں ہیں جن کا یہ حال ہے۔ اس دجال اکبر کی تحریک کا کیا حال ہوگا؟ جو معدود چند لوگ مسلمان ہوں گے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آپ کسی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے بہت ہی فکر مند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دروازے کی چوکھٹ کے دونوں کناروں کو اس طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اسما کیا بات ہے؟ بہت ہی جیسے سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے مجلس پر، ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل ہی نکال دیے دجال کا تذکرہ کر کے۔ فرمایا کہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں خود نمٹ لوں گا، تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میرے بعد نکلا تو میں ہر مومن کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پر، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آٹا گوندتے ہیں، ابھی روٹی پکنے میں ذرا تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو اتنے میں بھوک سے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جن بیچاروں کو کھانے کو کچھ ملے گا ہی نہیں مسلمانوں کو، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ آسمان والے کیا کھاتے پیتے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، بس یہی ان کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو تسبیح اور تقدیس کہہ رہی، اور اس کے لیے لفظ سبوح قدوس، الملک القدوس قرآن کریم میں بھی ہے، پاک، نہایت پاک۔ تو فرمایا کہ جس طرح فرشتے
حق تعالی شانہ کی تسبیح و تقدیس پر پلتے ہیں اور جیتے ہیں، اس طرح اہل ایمان کو بھی اللہ تعالی تسبیح و تقدیس پر زندہ رکھے گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کھانے پینے کے بغیر بھی پال سکتے ہیں، اتنا ایمان ہونا چاہیے کم سے کم۔ اور بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی پرورش تو اسباب کے محتاج نہیں ہے، حق تعالی شانہ کی ربوبیت اسباب کی محتاج نہیں بلکہ اسباب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کے، ارادے کے۔ آدمی کھانا کھانے سے نہیں پلتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرمائی کرتی ہے اور آدمی پلتا ہے۔ عادت اللہ نے یہی بنا دی ہے، اور اس لیے ہم لوگوں کو اس کی اجازت بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اللہ کی حکمت کو توڑنا ہے۔ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے سنایا تھا نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فیض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اپنے مکاشفات ہیں، انہوں نے جو مکاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان کو ذکر کیا ہے، کچھ خوابوں میں کچھ مکاشفوں میں اپنے مکاشفات اور خواب لکھے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق، اسی لیے اس کا نام فیض الحرمین رکھا ہے۔ اس میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں میرے مزاج کے قطعاً خلاف تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مزاج کے خلاف مجھے ان 3 چیزوں پر مجبور فرمایا۔ ایک یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا، میں چاہتا کہ اسباب کو بالکل ترک کر دوں، یکسر چھوڑ دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد تھے، مولانا محمد زکریا بنوری، بہت معمر بزرگ تھے، 100 سال کی عمر ہوئی، بہت متواضع تھے، ہم لوگ خوب گپ شپ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو بہت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوانی کے زمانے کی بات ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ گویا ہم مسجد نبوی میں ہیں، اور جس طرح اس طالب علم تپائیاں بچھا کے بیٹھتے ہیں استاد کے انتظار میں، اس طرح ہم اپنی تپائیاں بچھا کے بیٹھے ہیں اور گویا منتظر ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہمیں سبق پڑھائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کے مسند پر بیٹھ گئے، تو سبق تو پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا کیا نہیں پڑھنا تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور دوسری طرف آپ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں،
تو اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ کرتا اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اسباب کا کیا فائدہ؟ اللہ کے جاننے سے ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک لفظ فرمایا کہ اسباب بھی تو اسی کی مشیت کے تابع ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق ہیں. فرماتے ہیں کہ بس اتنی بات ہوئی، میری آنکھ کھل گئی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے پر میں نے پورا ایک رسالہ لکھا بعد میں اٹھ کے. تو ہم جیسے لوگوں کو ترک اسباب اس کی اجازت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک اسباب کی اجازت نہیں دی. میرا جی چاہتا ہے کہ اسباب کو بالکل یہ چھوڑ دو، محض اللہ کی ربوبیت پر رہو. اور دوسری بات جس پر مجھے مجبور کیا میری مزاج کے خلاف وہ یہ کہ میری طبیعت مائل تھی حضرت علی کی فضیلت کی طرف کہ حضرت علی افضل ہیں شیخین سے، ابو بکر و عمر سے. آپ نے فرمایا غلط، ایسا خیال دل میں نہ لانا کبھی بھی. مجھے مجبور کیا کہ میں ابو بکر و عمر کو افضل سمجھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کسی شخص کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آیا. ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو میرے پہلے پیر ہیں اور میرے استاد بھی ہیں حدیث شریف کے، میرے شیخ ہیں، ان کی مجلس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جا رہے تھے. اس میں یہ نقل ہوئی بات کہ اگر ہمارے حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں جنید بغدادی اور ابو یزید بستامی آگے بیٹھ جاتے تو ہم تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، ہم تو اپنے حاجی صاحب کی طرف دیکھتے. ہاں حاجی صاحب کو ضرورت ہوتی تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے. حضرت حاجی صاحب کو ضرورت ہوتی ہے تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے. ہم تو حاجی صاحب کی موجودگی میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے. یہ بات حضرت کے ملفوظات میں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں. اس پر ہمارے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت موٹی بات ہے، جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے دادے سے نہیں ہوتی. جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے دادے سے نہیں ہوتی. تو کسی سے محبت زیادہ ہونا الگ بحث ہے کہ ہمیں اس سے تعلق زیادہ ہے، لیکن اس کا افضل ہونا یہ دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق خاطر زیادہ ہو، لیکن افضلیت ہمارے تعلق پر نہیں، وہ تو من جانب اللہ ہے. اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کو افضل سمجھوں، فرمایا نہیں. اور تیسری بات جس پر مجھے مجبور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھی تقلید. میرا دل قطعاً نہیں مانتا تھا تقلید کو، یعنی ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا. خود بھی مجتہد ہے
وہ مجتہد کو کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ وہ اتنے بڑے عالم تھے، دین کا اتنا بڑا فہم رکھتے تھے کہ خود قرآن و حدیث سے مسائل معلوم کر سکتے تھے. ان کو کسی مجتہد کی انگلی پکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجبور فرمایا کہ ائمہ متبوعین امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہوگا. تو خیر بات میں کر رہا تھا اسباب کی. ہم لوگوں کو ترک اسباب کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں لازماً اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہم پیٹ میں روٹی ڈالیں تو زندہ رہیں گے، سنت اللہ نے یہی بنا دی ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے اس کا کہ ہم روٹی کھائیں تو زندہ رہیں. میرا اللہ جب چاہے بغیر روٹی کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مومن کا. یہ ادنا درجے کا ایمان ہے جو دجال کے مقابلے میں کام دے گا. اگر اتنا بھی ایمان نہیں تو دجال کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے. یہ ادنا سے ادنا ایمان ہونے کی روٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں کیا کریں گے؟ بچے کیا کھائیں گے؟ دجال کو نہ مانے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اللہ پالے گا، رب العالمین. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ اگر تمہارے پاس رزق کی تنگی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم حرام کما کما کے رزق حاصل کرو. قتل نہیں، چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ حرام تو ہمیں کھانا نہیں ہے. اگر آپ نے اتنے رزق لکھا ٹھیک ہے، مریں گے، مرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے کہہ دو کہ اگر اتنا ہی رزق ہمارے لیے لکھا ہے حلال، ہمیں اور نہیں دینا ہے، مارنا ہی ہے، حاضر ہے، لیکن حرام نہیں کمائیں گے. تم ذرا سی تنگی دیکھتے ہو اور حرام کمانا شروع کر دیتے ہو کہ جی کیا کریں، بچوں کو بھی پالنا ہے. ایک ہی فقرہ شیطان نے تمہیں سجا دیا. کیا کریں؟ بچوں کو بھی پالنا ہے. بچوں کو حرام کے ساتھ پالنے کے لیے تمہیں کس نے کہا کہ حرام کے ساتھ پالو؟ حلال کے ساتھ بچے پل سکتے ہیں، پالو. اور نہیں تو اللہ نے سے کہتے کہ مار دیجیے ان کو. ٹھیک ہے، میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں، بچے بھی مرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. آدمی کو کچھ تو اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے. ہر خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. یہ خطبہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ حدیث سنائی جاتی ہے، الا ان نفسا لن تموت ان روح القدس نفس فی روحی. روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں مل کے رہے گا. الا فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. سنو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنو، جب یہ بات ہے میرا بھائی، جال کے مقابلے میں تو یہ ایمان کام دے گا. تمہارے رزق کام نہیں دے گا، تمہارے کارخانے کام نہیں دیں گے، تمہاری زمینیں کام نہیں دیں گی. یہی کام دے گا کہ میرا اللہ جب چاہے بغیر روٹی کے بھی پال سکتا ہے. تسبیح و تحلیل پر بھی. ایک بزرگ سے ابراہیم خواص کا غالباً واقعہ ہے، نام بھولتا ہے مجھے، شاید علی خواص یا ابراہیم خواص کا واقعہ ہے. اس پر ان سے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے دن کھائے بغیر گزار کر لے، تمہارے نبی نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم نبیوں کی بات کرتے ہو، میں ان کو امتی موجود ہوں. آؤ تجربہ کرو،
مکان میں بند کر دو. شاہ جی نے قادیان کے جلسہ میں فرمایا تھا کہ خام خواہ مولوی بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے پھرتے ہیں، مجھے اور محمود کو ایک کمرے میں بند کر دو اور 40 دن کے بعد کھول لو، کچھ نہ دو کھانے پینے کے لیے، جو زندہ رہے گا وہ حق پر ہے. ان بزرگوں کا ایمان تھا. اور ہمیں تو روزہ لگ جاتا ہے بھائی، سچی بات ہے، اللہ معاف کرے، تبخیر ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد کھاتے رہا کرو، تھوڑا تھوڑا وقفے کے بعد کھاتے رہا کرو. 4-5 دفعہ تو کھائیں جب کام چلتا ہے، اللہ معاف کرے. لیکن نہیں، اگر ایمان قوی ہوگا تو انشاءاللہ کام چلے گا. سبحان اللہ. یا اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، تمام فتنوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ایمان قوی نصیب فرما، جیسا ایمان یا اللہ آپ چاہتے ہیں ویسا ایمان ہمیں نصیب فرما. اور جو ایمان کے یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے اور آپ کی رضامندی کا ذریعہ بنے، یا اللہ ویسا ایمان ہمیں نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. باب نزول عيسى عليه السلام. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. رواه مسلم. وفي رواية لهما قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے، پس توڑ دیں گے صلیب کو اور قتل کریں گے خنزیر کو اور موقوف کر دیں گے جزیہ، اور بہہ پڑے گا مال یہاں تک کہ نہیں قبول کرے گا اس کو کوئی، یہاں تک کہ ایک سجدہ بہتر ہوگا دنیا و مافیہ سے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ پڑھ لو اگر تم چاہو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی مگر ضرور بے ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم نازل ہوں گے ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے، بس بے ضرور توڑ دیں گے صلیب کو، اور یقیناً قتل کریں گے خنزیر کو، اور بلا شبہ موقوف کر دیں گے جزیے کو، اور البتہ چھوڑ دی جائیں گی جوان اونٹنیاں، بس نہیں سواری کی جائے گی ان پر، اور جاتی رہے گی عداوت اور باہمی بغض، ایک دوسرے سے حسد، اور وہ بلائیں گے مال کی طرف، بس اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارے امام ہوں گے تم میں سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بیان ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے آسمان سے۔ حضرت مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، کانا دجال، اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور مسلمانوں کا یہ وہ عقیدہ ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کسی مسلمان کا اختلاف نہیں، اور جو اس سے اختلاف کرے وہ مسلمان نہیں۔ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ثابت ہے کتاب اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے، اور اجماع امت سے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی اور آخری زمانے میں ان کے نازل ہونے کی خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث میں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ان کے آنے کی خبر دی، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی امام کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ کا، کسی مجتہد کا، کسی مجدد کا اس عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا۔ علامہ سفارینی اپنے عقیدے میں لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ملاحدہ نے اور فلاسفہ نے، یعنی جو لوگ دین و ایمان سے خارج ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں گزشتہ صدی میں 14ویں صدی میں اس کا انکار کیا یا نیچریوں نے اور یا قادیانیوں نے۔ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا انکار منکشف ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے
کہ کسی فتنے کا کوئی قائد ایسا نہیں رہا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ فرمایا ہو. تو آئندہ آنے والے فتنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیے گئے تھے. غالباً یہ فتنہ بھی آپ پر منکشف کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس کو بیان فرمایا. عربیت کے امام سیبویہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی شخص کو تمہیں خبر دینی ہو، مثال کے طور پر زید کھڑا ہے تو یوں کہو زید قائم، زید کھڑا ہے، کسی تاکید کی اور اس کو پختہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جو شخص کے متردد ہو، یعنی اس کو تردد ہے زید کے کھڑا ہونے نہ ہونے میں، اس کے سامنے کہو ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. یعنی تحقیق اور واقعی بات یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کو تاکید کے ذکر کرو. لیکن جو شخص کے اس کا منکر ہو، اس کے سامنے کہو واللہ ان زید لقائم، اللہ کی قسم زید کھڑا، بے شک زید کھڑا ہے. تو قسم کھائی جاتی ہے منکر کے سامنے. جو شخص آپ کی بات مانتا ہے اس کے سامنے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو امت کی طرف منسوب کرنے والے کچھ لوگ منکر ہونے والے تھے اس سے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے. لیوشک ان ینزل فیکم ابن مریم، وہ وقت قریب آیا چاہتا ہے جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے. شاید پہلے میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ قرآن کریم میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن حضرت مریم کا نام بار بار ذکر کیا اللہ تعالی نے، اور بہت ہی تاکید اور شد و مد کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم، یہ الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے. مسیح مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا. حدیث شریف میں بھی یہ تینوں الفاظ آتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم، المسیح ابن مریم اور صرف ابن مریم، مریم کا بیٹا. دنیا میں ایک ہی مریم عورت ہے جس کا نام اللہ نے لیا ہے، اور اس کے بیٹے کا ذکر کیا ہے. اس لیے ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت کا نام ہے، دوسری شخصیت کا نام ہی نہیں. یہ خاص نقطہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انتظام کیا تھا کہ کوئی جھوٹا مسیحیت کا دعویٰ نہ کرے کہ میں آنے والا مسیح میں ہوں. یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں نے، غلام احمد نے مرزائیوں کو مسیح موعود کا لفظ رٹا دیا ہے. مسیح موعود، مسیح موعود، مسیح موعود، مسیح، ایسی گردان ان کو سکھا دی ہے، ان کے منہ سے لفظ یہی نکلے گا مسیح موعود. مسیح موعود کیا ہوتا ہے؟ مسیح موعود کے معنی وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے، جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. کوئی ہے تو لاؤ. اور آپ جانتے ہیں کہ نام کے اندر تو
تبدیلی نہیں ہوا کرتی. مکان کسی کے نام الاٹ ہو اور کوئی جعلی دعویٰ کرے کہ میں ہی وہ آدمی ہوں تو وہ فراڈی ہوتا ہے. ایک عہدہ، ایک منصب قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں ایک خاص شخصیت کے نام الاٹ کیا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کا انتظام فرما دیا پہلے سے. بہت سے نام ملتے ہیں. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عن قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب کہ نازل ہوں گے لینزلن. یہ بھی عربی کی جاننے والے جانتے ہیں کہ لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے. ضرور بھی ضرور تم میں نازل ہوں گے ابن مریم، مریم کا بیٹا نازل ہوں گے. اوپر سے نیچے اترنے کو نزول کہتے ہیں. اوپر سے نیچے اترنا نزول کہلاتا ہے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع کی خبر دی تھی. رفع کے معنی اوپر اٹھانا. یہودیوں کی قباحتوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ادھر ہے چھٹا پانا. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. یہاں بھی المسیح عیسی ابن مریم لفظ آیا. اور یہودیوں کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، اس دعوے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو. وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو. وما صلبوہ، اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو اشتباہ ہوا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں لفی شک من، وہ خود تردد میں ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کا کوئی علم نہیں. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے زن یعنی اٹکل پچو کی پیروی کی، ظن و تخمین کی پیروی کی. اور پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ کو قطعا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اس کو اپنی طرف. اب کوئی ترجمہ، صرف کوئی تفسیر سامنے نہ رکھے. قرآن کے یہ الفاظ ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اٹھا سکتا تھا، زبردست ہے، اٹھا سکتا تھا. کیوں اٹھایا؟ زمین پر جگہ نہیں ملتی تھی. فرمایا حکیمہ، وہ اپنی حکمتوں کو جانتا. تم کون ہوتے دخل دینے والے؟ وکان اللہ عزیزا حکیما. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی طرف اٹھائے جانے کی خبر دی ہے کہ یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور اس کے مقابلے میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، ایک رفع اور ایک نزول، ایک جانا اور ایک آنا۔ بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے تو نزول کے معنی اترنے کے ہیں۔ یوں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ ضرور بضرور اتریں گے تم میں ابن مریم۔ حکمن عدلن، حاکم عادل کی حیثیت سے، اور جو ساری عمر انگریزوں کا غلام رہا اور انگریزوں کی غلامی پر فخر کرتا رہا، وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو لوگ مسیح موعود کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حکمن عادلن، حاکم عادل کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک تو قتل دجال کا کو قتل کریں گے، وہ تو مسئلہ مشہور ہے، اوپر آ چکا ہے۔ فیکسر الصلیبہ، پس توڑ ڈالیں گے صلیب کو۔ جتنے نصرانی ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ اصل قصہ اتنا ہوا، مختصر سی بات کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیرا ڈال دیا تھا یہودیوں نے پکڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک بندے پر ان کی شباہت ڈال دی۔ یہ کہ یہودیوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر کے مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، سولی دے دی، اور ہواری بھاگ بھگا گئے تھے۔ 12 تو کل آدمی تھے بیچارے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے کل 12 آدمی تھے اس وقت۔ یہ نصرانی اس بات میں پھیلی، وہ بھاگ بھگا گئے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ مسیح کو صلیب دے دی ہم نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ بعد میں ہوا پولس، جس نے موجودہ نصرانیت ایجاد کی ہے۔ یہ پہلا کٹر یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اتنی پٹائی کرتا ہے، اتنا موذی اور خبیث آدمی تھا کہ کچھ پوچھو نہیں۔ اس نے دیکھا کہ تمام ظلم میں نے ڈھالی ہے لیکن نصرانیت کی اشاعت بند نہیں ہوتی۔ ایک دن گرجے میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آج یسوع مسیح کی روح مجھ پر نازل ہوئی۔ میں چلا جا رہا تھا جنگل میں، اچانک مجھ پر یسوع مسیح کی نازل ہوئی اور کہا کہ اے پولس، تو کب تک میری مخالفت کرتا رہے گا؟ تو انہوں نے میرے وجود کو علم سے بھر دیا۔ آج سے میں یہودی سے تائب ہوتا ہوں اور نصرانیت قبول کرتا ہوں۔ قبول کر لی اور پھر اثر و رسوخ لوگوں میں قائم کر لیا۔ ایسا ایک وجوبہ ہوتا ہے، عوام میں اپنا اتنا اثر و رسوخ قائم کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بات نہیں مانتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، وہ کہتے کہ یہ بات غلط ہے، وہ کہتے یہ بکواس کرتے ہیں، مجھے الہام ہوا ہے، یسوع مسیح کی روح نے بتایا ہے۔ اس نے سب سے پہلے نصرانیوں میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ عیسیٰ مسیح صلیب پر چڑھ کر پوری دنیا کے لیے کفارہ بن گیا، لہذا صلیب مقدس ہے، اس کو پوجو۔
صلیب کا تقدس سب سے پہلے پولس نے بتایا. یہودیوں کی بات تسلیم کر لی. یہودی بھی یہ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، اور پولس نے عیسائیوں سے بھی یہی بات منوا دی کہ ہاں ان کو صلیب پر چڑھا دیا. فرق یہ ہوا کہ یہودی کہتے کہ جو کاٹھ پر مارا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے، لہذا مسیح لعنتی تھا. اور انہوں نے اس بات کو الٹ دیا کہ مسیح نہ صرف ہی، انہوں نے بھی کہا کہ تمام دنیا کی لعنتیں اپنے سر پر لے کر مسیح صلیب پر چڑھ گیا، لہذا صلیب مقدس ہو گئی. انہوں نے بھی مسیح کو لعنتی کہا، نصرانیوں نے بھی، کہ خدا نے ایک بیٹا اپنا اکلوتا بھیجا تھا، اس کو صلیب پر چڑھا دیا تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے. اب جو صلیب اس کو مسیح کو خدا مان لے گا، خدا کا بیٹا مان لے گا، بس اس کے سب گناہ دھل جائیں گے. یہ ہے ان کا کفارے کا عقیدہ، اور یہ ہے تقدس مسیح صلیب کا عقیدہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود تشریف لے آئیں گے تو سب سے پہلے حکم دیں گے صلیب کو توڑنے کا. دنیا میں ایک بھی صلیب باقی نہیں رہے گی جس کو توڑ نہ دیا جائے، کیونکہ صلیب کا کوئی جواز نہ رہا. صلیب کے تقدس کا عقیدہ غلط ثابت ہوا. اور عیسائی خنزیر کھاتے ہیں، جبکہ توریت کی شریعت جس کے ان کو پابند کیا گیا تھا، خنزیر حرام ہے. جیسے مسلمانوں کی شریعت میں حرام ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی خنزیر حرام ہے. یہودی نہیں کھاتے. یہ بگڑی ہوئی نصرانیت یہ خنزیر کو کھاتی ہے، حالانکہ نصرانی جو ہیں یہ شریعت موسوی کے پابند ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھانے کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد نزول کو ذکر فرمایا. اور اگلی حدیث میں یہی مضامین ہیں، اور اس کے بعد 3 مضمون اور ہیں. باقی پھر سے انشاءاللہ پھر سے اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63408113.